نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ کی فضل و کرم سے ہم یہاں پہ علامہ اقبال کی قبر پہ موجود ہیں اور یہاں پہ فاتحہ خوانی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت یہاں لاہور آئی ہوئی تھی تو ہم نے مشورہ کیا کہ جو شاعر مشرق ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے۔ اور ایک ایسا انسان اور ایک ایسا شاعر جس نے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی لہر پھونک دی تھی، اور جس کی شاعری نے خوابیدہ قوم کو جگا دیا تھا، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اس ایک نئی مملکت وجود میں آئی۔ اس لیے علامہ اقبال کو جو ہے وہ مفکر پاکستان بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیا تھا، ایک رائے دی تھی کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو ان کی شاعری میں جو ظاہر ہے بڑی وسیع انداز سے انہوں نے شاعری کی ہے، اور انہوں نے گویا کہ قرآن کا پیغام ہی لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی ساری شاعری قرآن پاک کے گرد گھومتی ہے، اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے، جو مسلمان ہے وہ قرآن چلتا پھرتا گویا قرآن ہے۔ وہ کہتا ہے نا، اقبال کہتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ تو یہ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور وہ علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ میں اس گھر کو 100,000 تحسین کے قابل سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں صبح صبح تلاوت قرآن پاک ہوتی ہو۔ اور وہ اقبال نے یہ امت کو پیغام دیا کہ قرآن جو گویا کہ مسلمان کا زوال ہے اس کی وجہ بھی قرآن سے دوری ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہی آپ کی نجات ہے، وہی کردار سازی ہے۔ قرآن میں غوطہ زن ہوا ہے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ تو یہ وہ پھر اپنے وہ شعروں میں بال جبریل میں اقبال کہتا ہے کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہان کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا محو پروین کا امیر تھا، تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کہتا ہے غلامی کی وجہ سے آج مسلمان کا ضمیر جو ہے وہ بدل چکا ہے، اور وہ یعنی قرآن کا مفہوم ہی بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یہ بنیاد مسلمان کی جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ دوستی ہے، اور آج وہ قرآن امت نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اقبال کہتا ہے کہ وہ ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، اور غیروں کے ظلم و ستم کے پنجے میں وہ پس رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ یعنی آج جو ہے جو لوگ ہیں وہ اسلام کی اصل اور قرآن کی اصل سے بہت دور ہیں۔ اس وجہ سے قرآن سے دوری جو ہے یہی امت کا مرض ہے، اور اس کے قریب آنا، اس پہ عمل کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اقبال کو جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بڑا معروف شاعر، آپ سنتے رہتے ہیں، ان کا شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی جب عشق رسول مسلمان میں آ جائے گا تو گویا اللہ اس کی تقدیر اس کے حوالے کر دے گا۔ تو آپ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے، فدا تھے، اور ان کی ساری فکری اساس پر سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا گہرا عکس موجود تھا، اور ان کی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ حاضر محسوس کرتے تھے، اور مسلم امہ کے لیے بھی وہاں حاضری کی دعا کرتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ساری منزلوں کو پیش رکھنے اور ایک ایسی راہ کی خواہش رکھتے جو راہ
حضور علیہ السلام کی راہ ہے۔ وہ اپنی مجلسوں میں آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے تذکرے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذکر پاک سے سجائے رکھتے، اور بسا اوقات تو اقبال کے عشق اور جنون کا یہ حالت ہوتی تھی، یہ عالم ہوتا تھا کہ تدیر اکثر وہ اشک بار رہتے اور یاد رسول اللہ السلام میں یہ کیفیت گزارتے کہ ان کے عشق اور رسول پاک سے والہانہ عشق کی تاثیر ان کے کلام میں پوری سچائی اور توانائی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو وہ تو اقبال یہاں تک کہتے ہیں نا کہ گر تمی بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، کہ یا اللہ اگر تو نے میرا حساب لینا ہی ہے تو میرے نبی علیہ السلام کے سامنے نہ ہو، مجھے اس سے بڑی شرم آئے گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے اعمال دیکھیں گے۔ تو یعنی اس لیول کی جو ہے نا وہ اقبال کہتا ہے کہ ان کے یعنی اندر حضور علیہ السلام سے محبت کا جذبہ تھا، اور وہ کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ وہ کہتا ہے نا، اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان و شفرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک کے مدینہ و نجف۔ تو یہ وہ کیا سبحان اللہ، کیا کیا شعر ہیں۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جام ہمارا۔ پھر وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے یہ پیغام لے کے آپ چلے جائیں دنیا کے اندر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ ایک جذبہ تھا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے۔ تو یہ انشاءاللہ وہ